ہم آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے سوال جواب کے لیے. آپ کی ایک لمٹس ہوتی ہیں جو آپ کو کراس بالکل نہیں کرنی. نارمل اسکن کے لیے کیا خالی لگانا ہی چاہیے یا کچھ کھانا بھی چاہیے؟ کھانا تو بہت لازمی ہے. I have seen so many shoots of Indian artists. سوری اگر کسی کو بری لگے میری یہ بات کہ انہوں نے پوری زندگی ایک فیشل نہیں لیا. دیکھو بہن، ہم نے مر کے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم نے یہی رہنا ہے اور یہی کرتے رہنا ہے. ابھی گالیاں دیں گے لوگ مجھے بھی میکڈونلڈس کی کاپی. ایسا ہے کہ بیڈ ایکسپیرینسز تو تمہارے بہت سارے ہمیں پتہ ہے. دیکھیں میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بن گئی ہوں. میں ابھی جو بات کروں گی شاید میری وہ بات کافی لوگوں کو بری لگے. ایک سیلون سٹارٹ ہوا، انہوں نے بھی کسی کی کھال ادھیڑ دی، بھائی ان کا سیلون ہی بند کروا دیا گیا. اچھا آپ کیا کہتی ہیں جو برانچز بن جاتی ہیں سیلونز کی، کین وی مینیج؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی برائڈ بیٹھی ہے اور سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے اس کا میک اپ دیکھنے، تو اوبیسلی وہ یہی کہے گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ رکھتے ہیں کچھ اور چیز ہوتی ہے اور سامنے سے کچھ اور. یار کوئی مجھے بھی ماڈل بنا لے. میں آپ کو ماڈل بنا لوں بٹ لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد کبھی کسی پلیٹ فارم پر نظر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ میں اپنی فیملی کی پہلی بندی ہوں جو بزنس میں آئی. سب ہسبینڈ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی بیویاں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ ان کو سپورٹ کریں. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور another ایپیسوڈ، اور خوش آمدید ہمارے ایک اور ایپیسوڈ میں، ہمارے پوڈ کاسٹ میں. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ گیسٹ آتے ہیں، اور اب تک جو گیسٹ آ چکے ہیں یہ تینوں ہی اپنی فی الحال جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جن سے ابھی میرا پریویس انٹرویو ہوا ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. ایک کافی سینئر تھی، ایک کافی چلبلی تھی. اب ڈیفینیٹلی پروگرام تو بات کرنے کا ہے، اور اگر میں ایسا گیسٹ بلا لوں جو بات ہی کم کرتا ہو تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایسوں سے بھی بلوا لیتے ہیں. تو آج ہماری جو گیسٹ ہیں ان کا بہت نام ہے اپنے کام کے حساب سے، مزید وہ اپنے بارے میں خود بتائیں گی، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. آور گیسٹ ثنا فرام ثنا سیلون. ویلکم ثنا، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ پرفیکٹ، سب سیٹ ہے، لائف از اوکے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ثنا، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، پھر ہم آپ سے جو ہے نا ہم آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے سوال جواب کے لیے. لیکن پہلے کچھ آپ بتائیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی میرا فرسٹ ٹائم، میں تو تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں، بٹ خیر ڈر نہیں ہے. دیٹس گڈ. اچھا، آئی ایم ثنا ذوالفقار فرام ثناز بیوٹی سیلون حیدرآباد. ایکچولی مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے، اور کافی محنت کے بعد میں یہاں تک پہنچی ہوں. اب آپ کو جو پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ثنا آپ ایک بار نا انیشیلی اگر اپنی لوکیشن وغیرہ سب بتا دیں گی تو وہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا کہ دوز ہو ڈونٹ نو اباؤٹ یور سیلون اینڈ لوکیشن اینڈ آل، تو ان کو بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہاں ثنا کا سیلون ہے. مے بھی کافی لوگوں نے سنا ہو ان کو لوکیشن، تو وہ بھی آپ پہلے بتا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، میرا سیلون قاسم آباد وادھوا روڈ پہ ہے. جو مین گیٹ آتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے ہے. اچھا، جو ہائی وے کی طرف جاتا ہے. ہائی وے کی طرف جو رائٹ. جی. اچھا ثنا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیوں آئیں اس فیلڈ میں؟ ہاں ایکچولی میں تھی تو ہاؤس وائف. مجھے بہت زیادہ شوق تھا. ایکچولی میری جن سے شادی ہوئی ہے وہ فیملی پولیٹیکل ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور دوسری بات تو وہ زمیندار سندھی طبقہ ہے. تو وہاں پہ نا کافی یہ ایسا کنزرویٹو ماحول ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے نا نکل نہیں پاتے ہو. ان کی مینٹلٹی وہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو ہاؤس وائف ہو کے ہی رہنا ہے، کیونکہ میں اپنی فیملی کی پہلی بندی ہوں جو بزنس میں آئی ہے. ایگزیکٹلی دس واز مائی another question کہ بھائی اس میں تو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اس کام میں. دیکھیں، ایک وہ جس نے کمانا ہے، جس نے مرنا ہے کھپنا ہے، ہڈیاں توڑنی ہے، لیکن پیسہ آئے گا، اس کا گھر چلے گا. یو بلانگ ٹو گڈ فیملی، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا، کیوں توڑنے آ گئی اپنی ہڈیاں؟ یہ بتا. بس شوق کے پیچھے نا انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، اور یہ میرا پیشن ہے سیریسلی. اچھا جی ایگزیکٹلی. اگر بندہ ایک آلریڈی ایک ساؤنڈ فیملی سے ہے وہ آئے گا تو پھر اسی لیے تو مینیج کر لیتی ہیں بزنس کو. کیسے کر لیتی ہیں مینیج؟ جی ہو جاتا ہے مینیج، کیونکہ مدر ان لا بہت اچھی ہیں، انہوں نے بچوں کو دیکھا. فیملی میں ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے کیا ویوز ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے اگر ان کی سپورٹ ہو تو ہی ایک ویمن جو ہے وہ پراپرلی کر سکتی ہے، یا اس کے بغیر بھی؟ نہیں بالکل. اگر آپ کی فیملی کی آپ کو سپورٹ ہے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہو.
کیونکہ میری جب اسٹارٹنگ کی کلاسز ہوتی تھی تو آپ بلیو کریں کہ میں اوپر کلاسز لینے جاتی تھی, میرے ہسبینڈ 1 گھنٹے تک میرا ویٹ کرتے تھے. اور میں ابھی تو مطلب اس جگہ پہ بیٹھی ہوں جہاں پہ شاید بہت سارے لوگ سنیں گے اور دیکھیں گے یہ چیز, تو میں سب ہسبینڈ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی بیویاں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کی سپورٹ کے سوا وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کا کیا خیال ہے, کچھ ہماری لمٹس ہیں؟ کیونکہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا گھر بہت نیگلیکٹ ہو جاتا ہے, تو بزنس کو مینیج کرنا از کوائٹ ڈیفیکلٹ. آپ کیسے مینیج کریں؟ بالکل, دیکھیں آپ کی ایک لمٹس ہوتی ہیں جو آپ کو کراس بالکل نہیں کرنی. آپ کے بزنس کے ٹائم پہ آپ کو بزنس کو ٹائم دینا ہے, اور اگر آپ کی فیملی کا ٹائم ہے تو آپ کو فیملی کو ٹائم دینا ہے. آپ کو گھر اور بزنس دونوں ساتھ چلانے ہوتے ہیں. بچوں کا ٹائم ہے, ہسبینڈ کا ٹائم ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ بچوں کو تو فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے, گھر کو بھی فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں ہماری جو فیلڈ ہے ایز اے بیوٹیشین, ہمارے کچھ سیزن ایسے آتے ہیں جس میں ہمارا بالکل آف ہو جاتا ہے. تو پرسنلی میں اپنا بتا رہی ہوں, مجھے ہر کسی کا تو پتہ نہیں ہے, تو میرا آف سیزن جتنا بھی ہوتا ہے وہ میرے فیملی کے لیے ٹائم ہوتا ہے. اور جو بزی میرا شیڈیول ہوتا ہے وہ میرے بچوں کو بھی پتہ ہے, میری فیملی کو بھی پتہ ہے کہ میرا کام ہے, مجھے کام کو دیکھنا ہے. اچھا, اب ایک ایسا سوال, بہت مس ہیپس ہوتے ہیں سالونز میں. بالکل. اور آپ کو تو لے کر لوگ سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ ہی کرتے, کیسے مینیج کرتی ہو, کیسے منہ دیتی ہو؟ میں یہی جملہ کہوں گی, منہ کیسے دیتی ہو تم, تو اتنی نازک سی ہو بھائی. کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. کیسے کر لیتی ہو؟ دیکھیں میری تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تعریف کو ایکسیپٹ کر سکتے ہو تو آپ اپنی جو ویک پوائنٹس ہیں کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کریں. آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا. کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں پسند ہوں, کافی ایسے لوگ ہیں جن لیکن ثنا مس ہیپس تو ہو جاتے ہیں نا, ان کو کیسے مینیج کرتی ہو؟ ظاہر کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ابھی ایک فیمس سیلون ہے, انہوں نے کسی کی کھال ادھیڑ دی, ٹھیک ہے, ایک سیلون اسٹارٹ ہوا, انہوں نے بھی کسی کی کھال ادھیڑ دی, بھائی ان کا سیلون ہی بند کروا دیا گیا. تو یہ تو ایک بہت بڑے رسک کا مجھے سم ٹائمس کام لگتا ہے. کیسے مطلب اس کو کیسے کور کرتی ہو؟ وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرتی ہو, لیکن اس کو مینیج کیسے کرتی ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. رائٹ. سامنے والے کلائنٹ کو ہم سوری کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے کوئی چیز نہیں ہوئی, آپ پلیز اس کو سمجھیں. تو کبھی کبھی ایسا کلائنٹ آتا ہے کہ جو بہت مس بیہیو کرتا ہے, پرسنلی مجھ سے کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ غلطیاں اسٹاف سے ہوتی ہیں, اسٹاف کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے, اور میں خود بھی ان کو بہت ڈانٹتی ہوں کہ تھوڑا سا خیال کیا جائے ان چیزوں میں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا ایشو ہوا تھا. ایک ہمارے پاس کلائنٹ آئی تھی, تو ان کی آم پہ ایک مچھر کا جو کاٹ کا نشان ہوتا ہے نا, کٹ کا, وہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری ویکس میں اسکن آ گئی. اب انہوں نے مجھ سے بات کی, مجھے بتایا کہ یہ وہ. اچھا, میں نے اپنی بچی کو کہا کہ جہاں پہ آپ کو غلطی فیل ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے یا کلائنٹ آپ کے اوپر شاؤٹ ہو رہا ہے, تو آپ پلیز ان کو سوری کہہ کے بات ختم کرو. رائٹ. کیونکہ جب ہم کسی کو سوری نہیں کہتے تو وہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے. کر لیتے ہیں اس سوری کو, یا کوئی آ کے چڑھ جاتی ہیں سر پہ؟ نہیں, کچھ کلائنٹس ایسی ہیں, نہیں بالکل, کچھ کلائنٹس ایسی ہیں جو سوری کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, کچھ تو ایسی ہیں ہمیں گالیاں دے کے چلی جاتی ہیں اور ہم خاموش ہوتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. سننی پڑتی ہیں, کیا کریں, کیونکہ یو آر رائٹ سم ہاؤ کہ غلطیاں تو سب سے ہی ہوتی ہیں. اب جو سیلون والی ہے نا, جو پارلر والی ہے نا, اس کی غلطی بس نہیں ایکسیپٹ کرنی, جہاں تک میرا ہے ایک ایکسپیرینس اور جو میرا اوپینین ہے. تو یہ بڑا مشکل, آپ یعنی کہ آپ اپنے پولائٹ ہونے کی وجہ سے یا ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی وجہ سے مینیج کر لیتی ہیں. ادروائز میں اکثر سوچتی, میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے اس طرح نا کسی چیز کو برداشت کرنا. چلیں جی ثنا, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹریننگس کی ہیں؟ جی بہت ساری. ٹریننگس کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ جتنا بھی سیکھتے ہو نا, آپ کے لیے وہ کمی ہے. پھر وہ جو ہماری سینئرس کہتی ہیں کہ کچھ ہے, سب نہیں, جی پکڑ لے مجھے بھی گلے سے, وہ کچھ کہتی ہیں کہ بھائی ہم کیوں کریں, ہم نے تو اتنا سیکھ لیا, یہ کیا ہے؟ نہیں, دیکھیں ایک سندھی میں ہماری کہاوت ہے نا کہ علم جکوا وہ تاں کہ پنگے کھاں قبر تائیں سکھنوا کدیم ختم نہ ہوتے. تو علم وہ چیز ہے, آپ جتنا سیکھو گے نا آپ اس میں اتنا ہی آگے بڑھو گے. ڈیفینیٹلی ہم جس بھی ٹریننگ میں جاتے ہیں, بھلے اگر 50% آتا ہے تو 50% ہم سیکھ کر بھی آتے ہیں, بھلے 1% ہی صحیح, ہم سیکھ کر ضرور آتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل ٹریننگس کتنی کی ہیں؟ انٹرنیشنل کافی ٹریننگز ہوئی ہیں. میرا ہیئر کٹ کا جو تھا وہ لنڈن ٹونی اینڈ گائے سے ہوا تھا. دوسرا انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جو میرے پاس ہے وہ پیوٹ پوائنٹ انٹرنیشنل کا ہے, بٹ وہ میں نے کراچی سے کیا تھا. اچھا.
اور میک اپ کی کلاسز آلموسٹ میری دبئی سے ہوئی ہیں, مطلب کسی اور جگہ سے نہیں ہوئی ہیں. دبئی کے کچھ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. لنڈن میک اپ کالج سے ہوا تھا میرا, بینٹون اکیڈمی سے ہوا تھا, اور ایٹلیئر سے ہوا تھا اکیڈمی سے, تلال مارکس سے ہوا تھا. اتنے سارے بڑے بڑے نام سن کر جو ہے نا میں تھوڑی سی گھبراہٹ میں آ گئی ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد کبھی کسی پلیٹ فارم پر نظر کیوں نہیں آئی؟ بیکاز دیکھیں میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بندی ہوں. میں ابھی جو بات کروں گی شاید میری وہ بات کافی لوگوں کو بری لگے, بٹ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. میں نے ایک چیز سوچ لی اپنے ذہن میں کہ جو میری ایج آئے گی اس میں میں فری آف کاسٹ سب کو کلاسز دوں گی. مجھے کسی سے پیسے لے کے کسی کو کچھ نہیں. یہ میرا اگلا سوال تھا آپ کے لیے کہ بھائی اتنا کچھ انڈسٹری جب ہمیں دیتی ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم بھی انڈسٹری کو ریٹرن کریں. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے ہی نہیں. وہ کہیں گے بس ہم کماتے جائیں. تو میں یہی پوچھنے والی تھی آپ نے اس سلسلے جیسے کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں بھی ویلفیئر ٹرسٹ ہوتے ہیں غریبوں کے لیے, بچیاں آتی ہیں ایسا. اچھا آپ کے پاس ابھی ٹریننگ کا جو آپ کا سیلون اسٹاف ہے اس کا کیا مطلب سین ہے, اس میں کیا آپ کرتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا اسٹاف جو آتا ہے وہ بالکل زیرو سے لڑکیاں آتی ہیں. کوئی بھی میں کسی بھی سیلون کے چارج کرتی ہیں آپ ان کو؟ بالکل نہیں, میں کچھ چارج نہیں کرتی, میں ان کو پے کرتی ہوں. 5,000 اسٹارٹنگ میں ان کو پے دیتی ہوں تاکہ ان کا کنوینس کا جو ایشو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیچاری بچیاں آتی ہیں, دور پڑتا ہے, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو فری آف کاسٹ سکھاتی ہوں, پھر وہ میرے پاس ہی جاب کرتی ہیں, وہ کہیں جاتی نہیں ہیں. کیونکہ الحمد للہ سے ایک تعریف کی بات نہیں ہے, بٹ میں نے اپنے اسٹاف کو اپنی بہنوں, چھوٹی بہنوں کی نہیں, اینڈ دس از دا رول. یہ ایک اصول ہے یا ایک اتھینٹک ایک سچ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے. رب کی آسانیاں تو بالکل اٹرنل ہیں, ان کو تو ہم بالکل کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ کے پلان ہیں کہ آگے جب آپ ایک سرٹن ایج میں, ویسے ابھی آپ کی عمر کیا ہے یہ تو بتا دیں. یہ نہیں بتاؤں گی تھینکس ٹو جم کہ جم نے تمہیں جو ہے نا بالکل یہ بڑی راز کی بات ہے. بتا دیں تھوڑا سا آگے پیچھے, آپ بتائیں تھوڑا آگے پیچھے کر کے آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے میری ایج کتنی ہے؟ نہیں آپ کو گیس کرنا چاہیے. میں نہیں بتاؤں گی. میں اگر بتاؤں گی نا تو پھر کہیں تم نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں تو ڈیفینیٹلی تمہیں بول دوں گی کہ بہن میں 50-60 سال کی ہوں, پھر میں کیسے بتاؤں گی. لیکن ماشاء اللہ سے آپ نے اپنے آپ کو کافی مینٹین رکھا ہوا ہے. اچھا یہ جو ڈریسنگ ہے ہماری, جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے, جو ہمارا ماحول ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں کبھی آپ کو کوئی پرابلم ہوئی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے ایسے دیکھا یا ٹیڑھا میں, کیونکہ ہم چاہے اپنے شہر کے حساب سے ہم کسی پوش ایریا میں بھی چلے جائیں ایسا ضرور ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھے. تو ایسا ہوا ہے؟ یہ بتاؤ. جی بالکل ہوتا ہے, بٹ فرینکلی اسپیکنگ تو میں یہاں پہ حیدرآباد میں بہت کم نکلتی ہوں, کیونکہ سالون گھر میری یہاں پہ لائف یہی ہے. تو جہاں بھی جاتی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہوں, تو ہسبینڈ کو میرے دیکھ کے کوئی بھی اتنا غور سے مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں وہ ماشاء اللہ سے ایسے لگتے ہیں کوئی ڈان ہے. ذوالفقار مجھے لگتا ہے کوئی ڈان ہے نا. اس دن تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو ہی واز لکنگ کوائٹ ڈفرنٹ. میں نے کہا یار یہ جتنی بندی وہ لگ رہی ہے مطلب ہلکی پھلکی سے, یہ بندہ ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچا ہے. ایکچولی وہ لگتے ہیں بٹ ہے نہیں. اچھا یہ تو بتاؤ کوئی آپ ماڈلنگ شاڈلنگ بھی کرتی ہو یا کیا؟ میں نے دیکھا ہے بہت کچھ. نہیں کچھ نہیں کرتی. ہاں یار کچھ تو ہے, یا کوئی پلان تھا نا کوئی کسی بوتیک وغیرہ کے اسٹارٹ کرنے کا یا سم ہاؤ کچھ ایسا تھا؟ بالکل 1 year بیک آپ چلے جائیں تو مجھے کافی شوق ہوا تھا کہ میں اپنا کلودنگ کا جو ہے وہ اسٹارٹ کروں. بٹ اس میں یہ تھا کہ میں بڑی شوقین ٹائپ کی بندی ہوں کہ بھائی مجھے ایسی ڈریسنگ کرنی ہے, مجھے ایسے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہی جو اپنے اوپر خرچہ کرتی ہوں وہی میں نے انہیں ڈریسز پہ کیا. تو یہ تھا کہ مجھے اس میں سے تھوڑا سا لاس ہوا. تو جب میرا یہ نیا سیلون اسٹارٹ ہوا تو اس کے بعد میرا فوکس دیکھیں میرا اپنا سیلون تھا نا, اور کوئی چیز نہیں تھی, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. اچھا آپ کیا کہتی ہیں یہ جو برانچز بن جاتی ہیں سیلونس کی, کین وی مینیج, یہ ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی. نہیں بالکل نہیں, میں اس بات سے کبھی بھی ایگری نہیں, کیونکہ اگر اونر نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا وہ بتا. اگر سپوز آپ نہیں ہوتی ہے تو پیچھے اسٹاف کا کیا حال ہوتا ہے؟ مینیج کر تو لیتی ہوں گی لیکن یہ کمپلینز آتی ہیں آپ کی بہت, کیونکہ ہمارا کلائنٹ اب اتنا اس میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو اونر ہے اس سے ڈائریکٹ ہماری بات ہو نا.
تو وہ ہمارا اسٹاف کتنا بھی اچھا مینیج کرے وہ بٹ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو میں برانچز کے بہت زیادہ. اچھا ایسا ہوا کہ آپ کو جیسے کہ ہمارے برانڈز ہیں, ڈفرینٹ برانڈز ہیں, کلودنگ برانڈز ہیں, ان کو اپنے لیے کوئی میک اپ آرٹسٹ یا کسی نے کولیبریٹ کرنے کے لیے آپ سے کبھی کہا؟ کیونکہ اتنی ٹریننگز ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں اتنا تو کوئی نہ کوئی تو ہمیں اپروچ کرے نا. ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا, بٹ مجھے خود کو ماڈلنگ کی آئی ہیں 1-2 آفرس. اچھا جی, تو وہ میں نے نہیں کیے. باقی مجھے میک اپ کے لیے نہیں آیا تھا, بٹ میں نے شوٹس کیے ہیں. لیکن سنا آپ میگزین شوٹس کیے ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کر آ گئی. ہم نے دیکھے ہیں آپ کے بہت سارے فوٹوز اور یہ سب کچھ, تو آپ تو ان کو بھی اس لائن پر لے کر آ گئی. بالکل نہیں, ایکچولی وہ بالکل ایگری نہیں ہوتے میرے ساتھ پکچر نکال کے, کیونکہ وہ ہیں انٹیریئر کے بندے. ایگزیکٹلی یہی تو اگلا سوال تھا, زمیندار مانوں کو لے کر آ گئی آپ یہاں پر, کیسے کر لیا؟ وہ آپ کو پتہ ہے, وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ثنا یار میں پتہ ہے کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو مجھے اگر کوئی بندی دیکھ رہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں تمہاری کلائنٹ تو نہیں ہے, میں سر نیچے کر دیتا ہوں. تم نے اتنا مجھے جو ہے وہ سوشل میڈیا ایگزیکٹلی کچھ لوگوں کا تھا کہ شاید ثنا کے ساتھ جو ہے ان کے پارٹنر بھی جو ہے وہ ماڈلنگ میں جو ہے وہ تھوڑا انٹرسٹڈ ہے, اور ان کی پرسنالٹی ہے, وہ کر بھی سکتے ہیں, تھوڑا سا پٹا لو ان کو. اگر کریں گے نہیں نا, نہیں کریں گے بالکل. اچھا اپنا شوق, اگر سپوز آپ کو آفر ہو جائے تو میں نہیں کر سکتی. ناٹ الاؤڈ, اور خود کو نہیں چاہیں گے؟ الاؤ نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے. دیکھیں میرا اپنا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, میں اپنے پیج پہ پکچرز رکھتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رکھتی ہوں, وہ میری مرضی ہے. بٹ میں کہیں پہ بھی نہیں چاہوں گی کہ کسی میگزین میں میری پکچرز آ جائیں. ایسا ہے کہ بیڈ ایکسپیرینسز تو تمہارے بہت سارے ہمیں پتہ ہے, ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پر کھل کر ہی آ جاتے ہیں. جی جی بالکل. گڈ ایکسپیرینس, کوئی اچھی سی کوئی ایسی بات جس کو دیکھ کر دل اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ بہت خوش ہو گیا ہو کہ یہ میں نے بہت اچھا کام کیا؟ میں نے بہت اچھا کام کیا یا لوگوں نے اپریشیٹ کیا؟ ہاں, سم ہاؤ اپریسیشن. جی ایکچولی دیکھیں ہم جب بھی بیچ میں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ میرا جو مائنڈ تھا نا بالکل ایسا سمجھیں کہ میری سوچ بالکل ختم ہو گئی تھی. 3 سال بیک اگر ہم چلے جائیں, کیونکہ میں گر گئی تھی, مجھے چوٹ لگی تھی, تو میں کافی طبیعت خراب رہی تھی میری, تو میرا یہ ذہن بن گیا تھا کہ مجھے پاکستان میں رہنا نہیں ہے. تو ابھی بھی لٹرلی کبھی کبھی میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہوں لوگوں کے بیہیویئر سے, تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے میں موو کر جاؤں. پر پھر میں یہی بات سوچتی ہوں کہ یار اتنی محنت کی, اتنا نام کمایا, اس کے بعد اگر میں چلی جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں. ثنا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, ابھی آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے؟ اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. میرے ویورز نے دیکھا کہ ہم سوچا تو میں نے یہی تھا کہ یہ سناٹا ہے, لیکن یہ بھی سناٹا نہیں ہے, لیکن بلوا لیا نا ہم نے ان کو بھی. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں دوبارہ. ویل بی رائٹ بیک. ویورز, ناؤ وی آر بیک. ہم آ گئے دوبارہ سے ثنا سے کچھ مزید گپ شپ کرنے کے لیے. تو ثنا میرا آپ سے اب اگلا سوال کہ جتنے ہمارے سیلونز ہیں ان میں جو ٹریننگ کا سسٹم ہے, آپ نے تو اپنا سسٹم مجھے بتایا, لیکن جو ٹریننگ کا سسٹم ہے کہ ان سے 80,000 70,000 بچیاں بیچاری وہ آنے جانے سے بھی قاصر ہوتی ہیں, لیکن ان سے یہ چارج کر کے لاکھ تک بھی کر لیتی ہیں, کالجز بیوٹی بنا لیتی ہیں اور لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو نیکسٹ ڈے کہتی ہیں کہ آ جاؤ دھاگا لے کر آنا اپنا. یہ کیا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے سالونز میں, یہ کلاسز وغیرہ کا یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور دے بھی رہے ہیں. دیکھیں اگر اکیڈمیز بن رہی ہیں تو میرے حساب سے وہاں پہ فری آف کاسٹ سکھانا چاہیے. اگر ٹھیک ہے آپ چارج کر رہے ہیں ان کو, تو کم سے کم آپ پروڈکٹ اپنا دو ان کو, کیونکہ میری جو پہلا میرا اپنا کورس ہوا تھا
فرسٹ ٹائم جو میں نے 11 سال پہلے پہلا کورس کیا تھا وہ میں نے مہاروز سے کیا تھا, اور میرے ساتھ بھی یہی سین تھا. 60,000 میں نے ان کو پے کیے تھے 11 سال پہلے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی سلون سے مجھے پتہ نہیں کون کون سے پروڈکٹ جو تھے وہ تھما دیے تھے ہاتھ میں کہ اب اسی سے اسکن کیئر کا آپ کو کرنا ہے. تو وہ کیسا رہا ایکسپیرینس مہاروز کا؟ بہت برا. بالکل. یہ تو یہ میرا اگلا سوال تھا. ریپڈ فائر میں نے مہاروز کو آج سر فہرست رکھا تھا کہ میں ثنا سے پوچھوں گی, ہاں, لیکن آپ نے تو پوری بتا دیا کہ وہ. ہاں بالکل نہیں, کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم سچ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ہم اپنے لائف کا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ دیکھو بہن, ہم نے مر کے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم نے یہی رہنا ہے اور یہی کرتے رہنا ہے. بالکل. تو یہ تو بالکل صحیح, کیونکہ مجھے یہ بات بڑی سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا. وہ بچیاں کر ہی نہیں پاتی کچھ, اور وہ آ جاتی ہیں اور ان سے اتنا چارج کر کے لوٹ کھاٹ کے. اچھا ایک بات مجھے اور بتاؤ, یہ جو اتنا سوشل میڈیا پہ جناب برائڈل فوٹوز یہ وہ, کیا ویسا ہی کام ہوتا ہے سیلون میں؟ کیونکہ ہمارے ویورز تو پاگل ہو جاتے ہیں وہ دیکھ کر, لیکن جب آتے ہیں وہ سامنے سے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. کیا ایسا ہے کہ سامنے کا اتنا 50 60 70% ہی صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے تو میرا زیادہ خیال نہیں ہوتا, لیکن تم بتا دو. نہیں میں آپ سے بالکل سچ بولوں گی, کیونکہ میں جھوٹ بہت کم بولتی ہوں. دیٹس گڈ. تو دیکھیں کام ہوتا ہے سیلونز میں, آپ لوگ جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے. پر دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک برائڈ آ رہی ہے, اگر اس کی اسکن بہت, سوری اگر کسی کو بری لگے میری یہ بات, کہ انہوں نے پوری زندگی ایک فیشیل نہیں لیا, کبھی آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں. بالکل. تو دیکھیں اگر ہمارے پاس اگر ایسی کوئی برائڈ بیٹھی ہے اور سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے اس کا میک اپ دیکھنے, تو اوبیسلی وہ یہی کہے گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ رکھتے ہیں کچھ اور چیز ہوتی ہے اور سامنے سے کچھ اور ہوتی ہے. ایکچولی وہ جو ایک سین ہوتا ہے نا, جو ہمارے کافی فیمس سیلون اونرز کر رہے ہوتے ہیں, کہ بھائی وہ ماڈلس کو بناتے ہیں جو بالکل سمجھیں کہ ہارڈلی 20 ایئرز 18 ایئرز 22 ایئرس کی ہوتی ہیں, فریش اسکن ہوتی ہے, اس پر وہ کام کرتے ہیں, دکھاتے وہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی زبردست ڈال وہ بنا لیتے ہیں نا اس کو. لیکن ہمارے پاس تو بھائی ہو سکتا ہے ہمارے پاس 45 سال کی بھی دلہن آ رہی ہے. بالکل, میں نے خود کی ہے 50 ایئرس. تو پھر ہم ان کو کیوں نہیں ماڈل بناتے؟ یار کوئی مجھے بھی ماڈل بنا لے. میں آپ کو ماڈل بنا لوں, بٹ لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں نا. سیریسلی ہمیں لوگ مجھے بنانے پر گالیاں دیں گے, سنا ایسے نہیں کرتے. ہمیں تو بولتے ہیں, مگر جو جس کی پکچر ہوتی ہے نا ان کو بھی وہ بہت. لیکن میں نے آئی ہیو سین سو مینی شوٹس آف انڈین آرٹسٹ, وہ جب اپنے لیتے ہیں وہ اتنی ڈارک کمپلیکشن کو اتنا چینج کرتے ہیں, وہ کافی فیٹی جو ہوتی ہیں ماڈلز ہوتی ہیں ان کی, پھر ان کے پاس بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے کوئی نین نقش نہیں. کام تو وہی ہوتا ہے نا, نہ کہ وہ خالی آپ دکھا رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ صحیح ہے اس طرح دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور؟ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو وہی دکھائے نا جو ہے. ہاں بالکل. تو آپ دیکھیں اگر میرے سوشل میڈیا کے آپ اکاؤنٹ پہ جائیں گے تو ایڈیٹنگ بہت کم ہوتی ہے. دیکھیں بہت ریئر, کیونکہ میں ابھی اس جگہ پہ بیٹھی ہوں جہاں پہ سب لوگ مجھے سنیں گے, کافی کم ایڈیٹنگ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, صرف بیلنسنگ ہوتی ہے کلر کی. کیونکہ میں نے جہاں تک خود نوٹس میں لی ہے ایک چیز, کہ جب میرے اپنے موبائل کی کیمرہ سے لیے ہوتے ہیں پکچرز, ان کے لائکس بھی زیادہ آتے ہیں, ان کے ویوز بھی زیادہ آتے ہیں. وہیں پہ اگر میں فوٹوگرافر کے شوٹس رکھتی ہوں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں آتا ایسا. تو آج کل کی پبلک ہماری بہت سمجھدار ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ چیز ہم نہ بتائیں پھر بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ ایڈیٹنگ بہت کر رہے ہیں, یہ فلٹرز بہت لگا رہے ہیں اور یہ نہیں لگا رہے. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ کھانا وانا پکانے کا بھی شوق ہے؟ ناخن تو اتنے بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں, کیسے کھانا پکاتی ہوگی؟ ایکچولی کھانا میں بہت اچھا انفیکٹ اپنی فیلڈ میں بھی ثنا, اپنی فیلڈ میں بھی کہتے ہیں آپ کی جو بیوٹیشین کی فیلڈ ہے کہ بینگ اے بیوٹیشین ہمارے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وی آر ورکنگ آن پرسنز اسکن. دیکھیں میں اپنے سیلون میں جو کام کرتی ہوں, ہیئر کیمیکل کا کام کرتی ہوں اور میں میک اپ کا کام کرتی ہوں, ہیئر کٹس کرتی ہوں. اچھا, میرا اسکن سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں ہے. ہاں اگر میرا کوئی اسکن کا کلائنٹ آئے گا تو obviously میں نیلز کٹ کروں گی. اور کھانا پکانے کا بھی ہمارا چل رہا تھا کہ وہ کچھ پکاتی ہو یا نہیں؟ بالکل, میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں. ریئلی؟ جی, کھلانا ہمیں کبھی, ہماری ٹیم کو بھی کھلانا. شور ہمیں بس فون کرنا, بندہ بھیج دیں گے. جی جی. ایکچولی آتا کچھ نہیں تھا, بٹ شادی کے بعد جو ہے ہسبینڈ کھانے کے شوقین تھے اس ٹائم میں. تو یہ نا ہسبینڈس کی چلاکیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں شوقین ہیں ہم. لیکن اچھا, باہر جتنے ریسٹورینٹ ہیں ان میں سے کس کو آپ کہیں گی کہ وہ اس کا کھانا اچھا ہے؟ حیدرآباد میں. ہاں, اپنے شہر میں یا کہیں پر بھی جہاں کا کھانا آپ کو
بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لگا ہو. یہاں پہ تو بہت کم نکلتی ہوں میں. اچھا, صرف کافی کی. کافی کہاں پیتی ہیں آپ؟ گلوری جینس تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ابھی گالیاں دیں گے لوگ مجھے, میں میکڈونلڈس کی کافی پیتی ہوں. آج سے بند, بالکل بند ہے. وہی میں کہہ رہی تھی کہ لوگ مجھے بہت زیادہ گالیاں دیں گے, بٹ خیر میں نے اب بلیک کافی اسٹارٹ کر دی. ہم بھی پیتے تھے, ہم بھی کرتے تھے, لیکن چونکہ اب ٹرینڈ چینج ہے تو ہم بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا ثنا, اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹا سا گیم, اور وہ گیم جو ہے مطلب ہماری فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کتنی ہوشیار ہیں بھی کہ نہیں ہے. نہیں اچھا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے, اس سے سم ہاؤ ہمارے کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایک چھوٹی سی لرننگ مل جائے گی, کوئی زیادہ نہیں, میں 4 سے 5 نمبرز خالی کال کروں گی, آپ نے بتانے ہیں کہ وہ کون سے کلرز ہیں, کیونکہ یہ عام کسی بندے کو پتا نہیں ہے کہ کلرز جو ہیں ہم ان کا نام کم لیتے ہیں, ہم نمبرز لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بیوٹیشینز ان کا نمبر لیتی ہیں. تو میں کچھ نمبرز لے رہی ہوں, آپ نے بتانا ہے اور صحیح بتانا ہے, فیل نہیں ہونا ہے اس میں, ہے نا. ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں سب سے پہلے لیتی ہوں 011. ایش. او گڈ مارکس مل گئے. اور 033. گولڈ گڈ, آتا تو ہے سب کچھ, بہن ڈر کیوں رہی ہو. اچھا 022. گرین. 088. blue. 066. right. 066. بھائی یاد نہیں ہے مجھے. 045. یہ تو ہوگا 45 کی سیریز, دیکھو یہ سب میں سیم ہوتی ہے. ہاں یہ ریڈ, ایک غلطی ہے. 066 ہمارا, اب بتاؤ, سوچو کیا رہ گیا. پرپل. ہاں, سو گڈ, لے لیے 80% مارکس تو لے لیے تم نے. اچھا چلو, یہ اٹ واز گڈ. تو یہ ہمارے جو ہے عام ویورز, جو لڑکیاں ہیں, جو بچیاں ہیں, جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, یہ ان کو آپ کیا کہیں گی کہ اسی کلر جو ہم نے ابھی چھوٹا سا ایک کیا, یہ آپ ان کو کیا بولنا چاہیں گے, اسپیشلی اگر جو وہ ہیئر کے لیے آ رہی ہیں تو. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کنٹینیو کر لیجیے گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو ان کلر کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے شیڈ کا. کلر, جی بالکل, کلر ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کی تھیوری کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہو تو پھر آپ بہت اچھے کلر آرٹسٹ بن سکتے ہو. اگر آپ کو تھیوری اس کی کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کتنا بھی کام کرو آپ کے لیے بیکار ہے, کیونکہ ساری مکسنگ ہماری انہی چیزوں سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ چیز ہمیں آنی چاہیے. رائٹ. تو یہ تو میں اپنی اسپیشلی ساری اسٹوڈنٹ سے ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی کوئی ٹریننگ کرے, کوشش یہ کرے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب اور پین ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. وہ جو آج کل ٹرینڈ ہے نا کہ وہ سب ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے, موبائل گر گیا چلا گیا, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کتاب سے سیکھنا ہی اصل چیز ہوتی ہے, اینڈ بک از ویری امپورٹنٹ, جس کو آج کے دور میں امپورٹنس آئی تھنک نہیں دی جاتی ہے. اچھا چلیں, اب ایک چھوٹا سا, نہیں پہلے ہم ریپڈ فائر کرتے ہیں, پھر میں آپ سے وہ لاسٹ میں ایک سوال پوچھوں گی. ایک میں چند نام لوں گی, ٹینشن نہیں لو, کسی ایسا کا نہیں لوں گی کوئی آ کر تمہیں پکڑ لے. پہلے تو میرا نام لینا ہی محروز تھا, جو تم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ورسٹ. سپنا, اس کا بھی باپ. ایسا ہی ہے نا یار. اچھا چلو, برانڈس کے کچھ نام لیتے ہیں. اورiflame, بیکار, یوز لیس. ٹھیک ہے. اور کلودنگ برانڈ میں آپ کیا کہتی ہیں کہ آئیڈیاز, وہ بھی اچھا نہیں ہے, ناٹ گڈ. ایتھنک, ٹھیک ہے. کرائلن, اچھا ہے. اچھا ثنا, اب وی آر ٹورڈس دا اینڈ آف دا پروگرام. مجھے آپ ایک, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا بالکل سچے دل سے, ایمانداری سے جو ہے نا ٹپس دے دیں. ٹپس ان خواتین کے لیے جو گھروں پر ہیں, جن کے کئی سوال ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا میک اپ پھٹ جاتا ہے یا بال فریزی ہو جاتے ہیں. تو ان 2 چیزوں کے لیے, اسکن کے لیے اگر آپ ایک ٹپ بھی دے دیں گی تو وہ ان کے لیے کافی کارآمد رہے گا, اور ہمارا پروگرام بھی تھوڑا سا اس حساب سے کارآمد ہو جائے گا اگر ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے گا. تو پلیز. ایکچولی میک اپ کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گرمیوں میں جو ہوتا ہے, اگر گرمی بہت زیادہ ہے جیسے ہمارے حیدرآباد میں, تو آپ پہلے آئسنگ کیا کریں, اس کے بعد موئسچرائزر آپ کو لگانا بہت لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ گرمی میں کون لگائے گا, یعنی کہ ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. میک اپ سے پہلے آپ کی اسکن کو موئسچر ملنا بہت لازمی ہوتا ہے. دیکھیں وہ اگر آپ لگائیں گی اچھا, کوئی بھی اچھی کمپنی کا, تو آپ کا میک اپ اسٹے کرے گا.
اور جہاں تک ہیئر کی بات آ جاتی ہے تو ہیئر میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کا بال بننے کے لیے پہلے فریش ہونا لازمی ہے. تو آپ ان کو اچھا سا شیمپو کنڈیشننگ کر کے اس کے بعد آپ کوئی بھی اسٹائلنگ کریں مطلب جو اپنی ہوم کیئر میں وہ کر سکیں, آپ ایسا کچھ ان کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اگر ان کے بال ٹریٹڈ ہے, کیونکہ زیادہ تر سیلونس میں تو ان کو سجیسٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ لگاؤ یا یہ کرو, وہ بس وہ اپنا کام نکالا اور بھگا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے نا, ایسا کہ جو وہ خود گھر پر کر سکے. مطلب گھر میں کیا لگائیں, وہ گھر میں کیا استعمال کریں. جیسے بہت ٹریٹڈ بال ہیں ان کے بالوں کے لیے ماسک اچھا ہے, یا پروٹین وہ کیا ہوتا ہے جو کنڈیشنر ہوتا ہے وہ اچھا ہے. دیکھیں کنڈیشنر کا کام الگ ہے, ماسک کا کام الگ ہے. اچھا تو یہ ہے کہ آپ اگر ماسک لگا رہی ہیں تو آپ کنڈیشنر نہ لگائیں, اگر کنڈیشنر لگا رہی ہیں تو آپ ماسک نہ لگائیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لگا سکتے ہیں. ماسک ایز اے آپ پروٹین ٹریٹمنٹ جب سیلون سے جا کے لے رہی ہیں تو وہ آپ کا ویسے یوز ہوتا ہے. تو بہتر اگر وہ سیلون نہیں جا رہی ہیں, میں نے اسپیشلی ابھی یہ سوال ان کے لیے کیا جو نہیں جا رہی ہیں نا, ان کے لیے کے ساتھ آپ کنڈیشننگ کریں, بھلے جتنا بھی رف بال ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا ان کا. تو یہ میری ساری بہنوں کے لیے جو گھروں پر بیٹھتی ہیں, آپ اپنے شیمپو کے ساتھ, بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ میں کنڈیشنر نہیں لگاتی, کنڈیشنر لگائے. اچھا اس کے لگانے کے آئی تھنک کچھ رولز ہیں کہ وہ اسکیلپ میں نہیں لگنا چاہیے. اسکیلپ میں نہیں لگتا. ہاں ٹھیک ہے. اور اسکن کے لیے انہوں نے, میک اپ کے لیے انہوں نے کہا کہ میک اپ سے پہلے آئسنگ کریں اور موئسچرائزر بہت ضروری ہے گرمیوں میں. اور سردیوں میں بھی تو آئی تھنک موئسچرائزر بہت ضروری ہوتا ہے نا. اچھا سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی ویسے اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہوتی ہے اور پانی کم پیتے ہیں, پانی کیونکہ ہم سردیوں میں کم پیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نا ایک کوئی بھی شیٹ ماسک اچھا لگا کے اور اس کے بعد آپ نا اپنا 1 گھنٹہ چھوڑ کے اور پھر آپ اپنا میک اپ کروائیں. بہت آپ کا گلوئنگ اور بہت اچھا میک اپ. اچھا اب ایسے نارمل ہماری اسکن ہے, یعنی کہ یہ تو میک اپ سے پہلے کہ آپ نے ٹپ بتائی, نارمل اسکن کے لیے کیا خالی لگانا ہی چاہیے یا کچھ کھانا بھی چاہیے؟ کھانا تو بہت لازمی ہے. ایگزیکٹلی فروٹس کا انٹیک کریں, پانی بہت پیا کریں. لیکن اتنی مہنگائی میں بہن فروٹس کو کیسے خریدیں گے؟ کوئی آسان سا ٹوٹکا بتاؤ. چلیں آپ دہی لے لیں, دہی بہت اچھی ہے. ہمارے یہاں تو دہی لگا دیں گے لیکن کھائیں گی نہیں خواتین نا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہی چیزیں کہ مہنگائیاں, ساری چیزیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بٹ فروٹس ایسی چیزیں جس میں آپ کو ایسا سمجھیں کہ آپ کی اسکن کے لیے, آپ کے ہیئر کے لیے, اور ایسے بھی مینیج کر سکتے ہیں کہ ہر سیزن کا جو فروٹ آتا ہے وہ کافی بلک میں آتا ہے, اس کو وہ آرام سے مینیج کر سکتی ہیں. اس کو وہ جو سیزن کا فروٹ ہے, ڈیفینیٹلی اللہ نے ایک چیز بنائی ہے اس سیزن میں تو اس کے بینیفٹس ہیں, ہاں تو ان کا انٹیک ہونا چاہیے. سو اٹ واز گڈ. ثنا, میں تو سوچ رہی تھی کہ ثنا کو میں نے نام دے دیا تھا سناٹا, لیکن سناٹا نہیں ہے ماشاءاللہ سے. ثنا بہت اچھا بولی ہے. تھینک یو ثنا, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, آپ نے اپنا ٹائم دیا, اپنا پریشیس ٹائم دیا. ڈیفینیٹلی ایک یہ بھی ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ بہت بزی رہتی ہیں, اور کچھ ٹپس دیں, اچھی ہماری گپ شپ رہی. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. سو ویورز, یہ تھی ثنا فرام ثنا سیلون, اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہماری آج کی جو گپ شپ ہوئی ہے, کچھ کام کی بھی باتیں ہوئی ہیں, کچھ ہم نے ایسے کچہری بھی کی ہے. اور کچہری سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, سندھی میں اس کو کہتے ہیں بات چیت کرنا آپس میں بیٹھ کر اچھے موڈ میں, تو وہ بھی ہماری. سو اٹ واز ویری نائس ایکسپیرینس ود ثنا. سو ان شاء اللہ ویل میٹ اگین, ہمارے اگلے پوڈ کاسٹ میں ہماری ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.